الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قرآن کریم سیکھنے کے اس سفر میں آپ سبھی کا استقبال ہے. یہ ہمارا 20 کلاسوں کا مختصر کورس ہے اور آج ہم سبق نمبر 26 پڑھیں گے انشاءاللہ. اور ہمارا مقصد ہے 40 چیپٹرز 40 ابواب کو پورا کرنے کے بعد قرآن کے 60,000 سے زیادہ الفاظ کو سمجھنا. سبق نمبر 26 کا پہلا حصہ 26A، اس میں ہم سورہ بقرہ کی آیات 8 سے لے کے 10 تک لیں گے. اس سے پہلے سورہ بقرہ کی پچھلی آیات 6 اور 7 لی تھی ہم نے. میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں سورہ بقرہ شروع میں ہی قرآن کریم کی شروعات میں ہی ہے، اور اس لیے بہت ساری ٹرمز کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے. اس شروعات میں سب سے پہلے یہ بتایا گیا ہے ایمان والے کون ہیں، پھر اگلے حصے میں بتایا گیا ہے کہ کافر کون ہیں. تو ان بیسک ٹرمنالوجی کو بھی سمجھنا ضروری ہے، قرآن کے اندر بار بار آئیں گے. تو ایمان والے کون تھے وہ پتہ چل گیا ہمیں، جو شک میں نہیں پڑتے اور غیب متقین اور غیب کی خبروں پر یقین رکھتے ہیں اور صلاۃ قائم کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں جو ان کو دیا گیا ہے، اور جو اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور پچھلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہ ایمان والے تھے. ان تمام چیزوں کا انکار کرنے والے جاننے پوچھنے سمجھنے کے بعد وہ کافر تھے. تو کافر سمجھائے 2 آیات میں، ایمان والے سمجھائے 5 آیات میں. اب ایک تیسرا گروپ اور ہے جس کو سمجھایا جائے گا 21 آیات میں. یہ تھوڑا گرے ایریا ہے، اس وجہ سے اس کو سمجھانے میں بھی آیات زیادہ لی گئی ہیں. اب بار بار میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب قرآن میں جنت کا ذکر پڑھتے ہیں تو سوچتے ہیں اپنے لیے، جہنم کا ذکر پڑھتے ہیں تو سوچتے ہیں یہ تو ابو جہل ابو لہب فرعون کے لیے. تو ایسے ہی کافروں کا ذکر پڑھتے ہیں تو دوسری طرف انگلی ہے. اب یہ اگلا 21 آیات میں جن لوگوں کا ذکر ہے وہ منافقین کہتے ہیں ان کو عام اصطلاح میں. تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ جو لوگ موجود تھے، جو دل سے ایمان نہیں لے کے آئے تھے، صرف دکھاوا کرتے تھے، وہی منافقین ہیں. وہ تو تھے ہی تھے، آج بھی ہیں، اور یہ قیامت تک آتے رہیں گے. اور کچھ منافقین تو ایسے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم ہیں منافق، کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا پھر بھی منافق ہوتے ہیں. تو ان اگلے 21 آیات میں ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں، اس میں ڈھونڈیں کہ ہم کہاں کہاں کھڑے ہوئے ہیں، کون کون سی منافقت والی گندگیاں ہمارے اندر موجود ہیں. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اور لوگوں میں سے جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور نہیں ہیں وہ ایمان لانے والے. یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور وہ نہیں دھوکہ دے رہے ہیں مگر اپنے نفسوں کو، اور وہ شعور نہیں رکھتے. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، پس تو بڑھا دیا ان کو اللہ نے بیماری میں. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بما کانوا یکذبون، کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. ایک ایک لفظ کو دیکھتے ہیں، اور جیسے بتا چکا ہوں پہلے اوپر کی آیات میں ہم نے دیکھا تھا کہ صاحب ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی. اب اس مہر لگانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ مہر کیسے لگاتا ہے یا نہیں لگاتا ہے، یہ ان کی اپنی کرتوت ہوتی ہے جس وجہ سے مہر لگ جاتی ہے. تو یہ پورا پرنسپل ایسے ہی رہے گا قرآن میں، ورنہ تو کہنے والے کہہ کے بچ جاتے ہیں بھائی اللہ نے مہر لگا دی. اب یہ منافقین بھی کہہ کے بچ سکتے ہیں. چلیے دیکھتے ہیں کیا چکر ہے. وَمِنَ النَّاسِ، وا کا مطلب اور، من کا مطلب سے، ناس لوگ. یہ پڑھ چکے ہیں من الجنتی والناس لیول 1 کے اندر. وَمِنَ النَّاسِ، اور انسان کا مطلب ایک انسان، اور اس کی جمع ہوتی ہے ناس، اور انسانوں میں سے اور لوگوں میں سے. من کا مطلب جو، ہم پڑھ چکے ہیں من کا کتنا مطلب ہوتے تھے. من کا ایک مطلب من ربو کا، کون ہے تمہارا رب. من کا مطلب جو بھی ہوتا تھا، ٹھیک ہے.
تو من جو یقولو وہ کہتے ہیں، ہم پڑھیں گے وَمِنَ النَّاسِ مَن یقولو لوگوں میں سے جو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آمنا باللہ، آمنا ایمان، لفظ الف میم نون یہ ایمان سے بنا ہوا ہے. آمنا باللہ ہم ایمان لائے، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، ہم ایمان لائے اللہ پر. زبان سے کہہ رہے ہیں نا اپنی، وہ زبان سے کہنے کی بات ہو رہی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور لوگوں میں سے جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، ہم بھی کہتے ہیں. اور آگے کیا کہتے ہیں وہ لوگ؟ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، وا کا مطلب اور، بالیوم، یوم کہتے ہیں دن کو، اور آخر آخرت. وَبِالْيَوْمِ الْآخِرَةِ، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر، بعد والے دن پر. لوگوں میں سے جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. وما ہم، با کا مطلب اور، ما نہیں، ہم پر جانتے ہیں ما کا مطلب نہیں کے لیے بھی آتا ہے، اس کی مثال یاد ہوگی آپ لوگوں کو، ما فی ہی نہیں ہے اس میں. بہرحال وما ہم اور نہیں وہ، وما ہم نہیں وہ، بمؤمنین ایمان والے. وما ہم بمؤمنین، مومنین جانتے ہیں ہم، مومن کی جمع مومنون، مومن، اور نہیں ہے وہ ایمان والے. تو لوگوں میں سے وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، مگر نہیں ہے وہ ایمان لانے والے. اچھا جی، پہلی بات تو یہ ہو گئی، یعنی کہ زبانوں سے تو اپنی کہہ رہے ہیں، لائے نہیں ہیں. اللہ کے قانون کے اوپر یقین کرتے ہی نہیں. قانون پہ یقین کر رہے ہوتے تو اس قانون پہ یقین کر رہے ہوتے اور یہ یقین دلوں میں بیٹھا ہوتا کہ اللہ کے قانون پہ چلنے کے بعد فائدہ ہے اور اس قانون کے خلاف چلنے کے بعد تباہی ہے، بربادی ہے. تو ان کی زندگی اس ایکشنز کے خلاف، ان کے ایکشنز یہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اس باتوں کو. فار ایگزامپل، میں کسی پوسٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں، مجھے دکھائی دے رہا ہے صاحب یہ ایک سائن کر دوں میں 20 لاکھ کا فائدہ ہے. اگر سائن کر دیا تو پھر اللہ کے قانون پر یقین نہیں تھا، اس وجہ سے سائن کر دیا. اللہ کا قانون تو یہ کہتا ہے ایمانداری سے کام کرو، نہیں کرو گے تباہ ہو جاؤ گے. تو اس سائن کرنے سے ہو سکتا ہے فوری طور کا 1-2 گھنٹے کا، 1-2 مہینے کا، 1-2 سال کا فائدہ ہو جائے. دنیا میں تو نقصان اٹھانا ہی ہے، اس کا مرنے کے بعد بھی اٹھانا ہے، مگر ایمان نہیں رہا. چہنے کو نام کے آگے محمد لگا ہوا ہو یا پیچھے محمد لگا ہوا ہو، داڑھی کا سائز کتنا ہی لمبا ہو، نماز کا نشان کیسا ہی ہو، اگر قانون کے خلاف کام کرا جا رہا ہے تو اس پر ایمان کب ہے پھر؟ کہ اس قانون پہ اللہ کے چلنے کے بعد فائدہ ہے، دنیا اور آخرت کی فلاح اور بہبود ہے، اور اس کی خلاف ورزی کرنے پر ناکامیابی ہے. گھروں میں ہمارے شادیاں ہوتی ہیں، کارڈ پہ چھپاتے ہیں نکاح من سنتی، جھوٹ بولتے ہیں، اس میں سنت جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی ہے، تمام خرافات ہوتی ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. اچھا کیوں بھائی، آپ کے گھر کا آئے تو آپ کا پرسنل میٹر ہے؟ بولے نہیں بھائی، لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، رشتہ دار کیا کہیں گے، دوست کیا کہیں گے، ہماری یہ دھاک بنی ہوئی ہے لوگوں میں وہ ختم ہو جائے گی. تو آپ کو یقین کب ہے اللہ تعالیٰ کے قانون پہ کہ جیسا اس نے کہا ہے ویسے کریں گے تو فائدہ ہو جائے گا؟ تو یہ منافقت کی موٹی سی علامت آج کل کے ہمارے شادی بیاہ دیکھ لیں، کس طرز پہ اللہ نے اس کے رسول نے سکھایا ہمیں اور کیسے کرتے ہیں. تو یہ منافقین کی جماعت ہے جو ٹہل رہی ہے اور سب اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں، جو قانون پہ یقین نہیں رکھتے اور کبھی بھی ڈنڈی مار دیتے ہیں، کبھی بھی کر لیتے ہیں. وہ اپنی اس پوسٹ پہ جہاں بیٹھے ہوں اس پر استعمال کرنا ہو، کہیں جھوٹی گواہی دینی ہو، کہیں کوئی ایسا عمل جس سے معاشرے میں گندگی پھیلنی ہو، مگر اپنی دھاک کی خاطر، معاشرے کی خاطر، لوگوں کی خاطر، بڑوں کی خاطر، چھوٹوں کی خاطر، رسومات کی خاطر وہ عمل کر ڈالتے ہیں. منافقین ہے. وہی کیوں سمجھتے ہیں منافقین کے ساتھ دل سے ہم نہیں، الحمدللہ. آپ سے پوچھا جائے، مجھ سے پوچھا جائے، نہیں نہیں ہم تو دل، واقعی میں ہم سب دل سے ہوتے ہیں، دل سے ایمان والے ہوتے ہیں، مگر جھوٹے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیمانوں میں عمل کے ساتھ چیزیں ٹیلی ہو جاتی ہیں. ایمان والے وہ جو اللہ کے قانون کے حق ہونے کا یقین رکھتے ہیں.
تو لوگوں میں سے وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن، آخرت کے دن کا بھی یقین نہیں ہوتا ہے انہیں، سارا یقین نہیں ہوتا ہے کہ یہیں معاشرے میں ہماری دھاک بنی رہے، یہیں نقد فائدہ ہو جائے، بعد کی زندگی کا بھی انہیں یقین نہیں ہوتا، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ اور ایمان والوں کی صفت میں تو یہ دونوں باتیں تھیں، وہ غیب پر ایمان رکھتے تھے اور وبالآخرۃ هم یوقنون، آخرت پہ سچے یقین رکھتے تھے۔ اس کو سنیں، سوچیں، تولیں اپنے آپ کو۔ اگلی آیت ہے یخادعون اللہ۔ اچھا، یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو۔ اب دیکھیے اللہ کو کون، یہ یخادعون وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اب اس پہ ڈیٹیل آئے گی، کون دے سکتا ہے اللہ کو دھوکہ؟ وہ اپنی خوش خیالی میں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں۔ یخادعون اللہ، وہ اس کو صحیح معنی میں وہ چاہتے ہیں، بلکہ اپنے گمان میں سوچتے بھی ہیں کہ دھوکہ دے دیا ہم نے، زبان سے اپنے آپ کو ایمان والے کہتے رہتے ہیں۔ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں نا ڈنڈی، ہم خود جانتے ہیں کس طریقے سے ہم اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کے معاملے میں کیسے ٹیکس پلاننگ کر ڈالتے ہیں کہ وہ یہاں سے یہاں بچ جائے، یہاں سے یہاں بچ جائے، ایسے بچ جائے، سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے دیا، چیٹ کر دیا۔ یہ تو میں نے ایک موقع بتایا اور بہت سے موقع ہیں۔ پراپرٹی میں سے کیسے اڑا دیتے ہیں بچیوں کا حصہ، بہنوں کا حصہ، تو وہ ان کو تھوڑی دھوکہ دیا، ان کا ساتھ تو جو ظلم کیا، قانون تو اللہ تعالیٰ کا تھا، وہ تو چاہتے ہیں، وہ سوچتے ہیں یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ والذین آمنوا، با کا مطلب اور الذین وہ جو لوگ، آمنوا وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، سوچتے ہیں ان کو بھی دھوکہ دے دیا ہم نے۔ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو، دھوکہ دینا چاہتے ہیں ایمان والوں کو۔ اصل میں نہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے، نہ واقعی حقیقی ایمان والوں کو دھوکہ دے سکتے۔ جن کے ایمان میں کوئی ضعف ہے، ایمان میں کچھ کفر کا حصہ ملا ہوا ہے، دھوکہ بھی وہی کھاتے ہیں، ورنہ نہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے نہ واقعی ایمان والوں کو دھوکہ دے سکتے۔ تو ٹیسٹ ہو گیا، اگر آپ اور ہم دھوکے کھا رہے ہیں، ایمان کا رہا، پھر آگے چلتے ہیں۔ وما یخدعون، اور اصل بات تو یہ وما یخدعون، با کا مطلب اور، ما کا مطلب نہیں، یخدعون دھوکہ دے رہے ہیں، وما یخدعون اور نہیں دھوکہ دے رہے ہیں، الا انفسہم، الا کا مطلب صرف، مگر یا اونلی، انفسہم اپنے نفسوں کو یا اپنے آپ کو، الا انفسہم اپنے نفسوں کو، اور اس کو نفسیات سے بھی سمجھ سکتے ہیں، نہیں دھوکہ دے رہے وہ مگر اپنے سوچنے کے انداز کو، اپنے سوچنے کے انداز کو ہی خراب کر رہے ہیں۔ سوچنے کا انداز تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کے قانون پہ چلیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، سوچنے کا انداز یہ بنا لیا کہ اس کے قانون کے خلاف چلیں گے تو بھی شاید کامیابی ہو جائے۔ یہ غلط سوچنے کا انداز تھا، اس سے کیا پیدا ہو جائے گا؟ خوف اور غم پیدا ہو جائے گا، کریٹیو ایبلٹیز ختم ہو جائیں گی۔ وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے، انہیں شعور بھی نہیں اس بات کا، تل تل کے مرنے کا فیصلہ کر لیا ہے انہوں نے، گھٹ گھٹ کے اور تل تل کے قسطوں میں اپنے صفایا کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ لوگ ظاہر میں دیکھ کے انہیں خوش ہو رہے ہیں، بہت، ارے بہت ان کے پاس مال ہے، بہت یہ ہے، جو بھی دنیاوی چیزیں ہوتی ہیں، بہت عزتیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، گھٹ گھٹ کے جی رہے ہیں، اپنی تعمیری صلاحیتوں کو ختم کر دیا انہوں نے، اللہ کے قانون کے خلاف زندگی گزارتے ہیں، دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، خود دھوکہ اٹھا رہے ہیں، اپنے نفسوں کو، اپنی نفس سائیکولوجی، اپنی نفسیات کو غلط کر لیا انہوں نے، اب گھٹ گھٹ کے مر رہے ہیں، ڈپریشن کے شکار ہیں، انزائٹی کے شکار ہیں، خوف اور غم میں جی رہے ہیں۔ منافقین فی قلوبہم مرض، فی کا مطلب میں، فی کا مطلب میں، قلوبہم قلب، یہ دل الگ ہوتا ہے، یہ صدر الگ ہوتا ہے، قلب الگ، قلوبہم فی قلوبہم ان سب کے سینوں میں، ان کے دلوں میں، سوری، مرض ان کے دلوں میں بیماری ہے، فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں بیماری ہے، یہ بیماری ہے ان کے دلوں میں، فزادہم اللہ مرضا، فا کا مطلب پس، زیادہ زیادہ کیا، بڑھا دیا، ہم ان سب کو، اللہ نے، فزادہم اللہ پس بڑھا دیا، زیادہ کر دیا اللہ نے ان کو، مرضا بیماری میں، پر اللہ نے بڑھا دیا بیماری میں۔ اب یہ دیکھ لیجئے، فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں بیماری ہے، یہ ہے بیماری نا۔ اچھا پہلے تو یہ سمجھ لیجئے دلوں کی بیماری یہی سمجھی جاتی تھی اب تک، وہ دل بڑا ہو گیا، دل میں چھید ہو گیا، کورونری آرٹری ڈیزیز ہو گئی، کورونری ہارٹ ڈیزیز ہو گئی، یہ بھی بیماری ہے۔ قرآن بھی کچھ دل کی بیماریوں کی بات کرتا ہے۔ یہ بیماری ہے کہ اللہ کے قانون پہ یقین نہیں ہونا،
नफ्स, ये हसद, बुग़्ज़, किना, ये दिलों की बीमारी है। और इससे आगे बढ़कर ये मुनाफिकीन की ये बात चल रही है यहाँ पे, उनके दिलों में एक मर्द ये था पहले से मौजूद, ये सब कुछ जानने पूछने समझने के बाद, चीज़ें होती हुई दिखने के बाद अल्लाह के कानून पे यकीन नहीं रखा उन्होंने, ये उनके दिल का मर्ज था। फज़ादहुमुल्लाहु मरदन, ये मर्द बढ़ा दिया गया। अगर उन्होंने जानने पूछने समझने के बाद बीमारी रखी, पता चल गई, फिर ये मर्द बढ़ता चला गया। ऐसे ही समझ लीजिए किसी को पता चल जाए कि साहब आपको डायबिटीज़ है, मर्द है, अब उसकी केयर नहीं करी जा रही तो मर्द बढ़ता चला जाएगा। अब ये कहते हैं कि अल्लाह ने बढ़ा दिया, ये अल्लाह ताला ने कानून ऐसा बनाया है, जो भी जानने पूछने समझने के बाद उसी डगर पे चलेगा तो वो डगर उसके लिए खुल जाएगी। तो मर्द को पाला आपने, उस मर्द में इजाफा होता चला जाएगा। कुलूबी मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदन, उनके दिलों में मर्द है तो अल्लाह ने बढ़ा दिया मर्द। ये कानून है, जब उस जगह पे चलोगे खुलता चले जाएगा। अल्लाह ताला जालिम नहीं है किसी का मर्द बढ़ा देगा बिला वजह में, अल्लाह ताला जालिम नहीं है कि किसी के ऊपर मोहर लगा देगा बिला वजह में, ये तो उनकी अपनी चॉइस होती है। और इससे हुआ क्या, वलहुम अज़ाबुन अलीम, वाह का मतलब और लहुम, ला का मतलब होता था लिए, लहुम उन सब के लिए, अज़ाबुन अलीम दर्दनाक अजाब है, अज़ाबुन अलीम दर्दनाक अजाब है। मुनाफिकीन जबानों से कहते रहते हैं इल्ला पे ईमान लाए, आखिरत पे ईमान लाए, अमल इसके खिलाफ होता है, सोचने का अंदाज बर्बाद कर लेते हैं वो अपना, और उनका जो मर्द होता है वो बढ़ता चला जाता है और जिंदगी उनकी फोड़ा बन के रह जाती है, दर्दनाक अजाब बन जाती है। अजाब खाली वही नहीं होता है कि जिसके अंदर पूरी सफाई कर दी, अल्लाह ताला का अजाब आया सब खत्म हो गए। कुरान ने अलग अलग किस्म के अजाब का जिक्र किया है। एक है जिल्लत का अजाब, ये भी तो है, जिल्लत के अजाब में कौम दूसरी कौम में मुसल्लत हो जाती है और जलील रखती है। इस वक्त हम जिल्लत के अजाब से गुजर रहे हैं और तेजी से जा रहे हैं उसकी तरफ, और एहसास नहीं है। मुसलमान इस वक्त अजाब से गुजर रहे हैं, उन्हें अजाब का एहसास नहीं है, जिंदगी थोड़ा बन चुकी है, अलम, तकलीफ, सब कुछ दिख रहा है बहुत कुछ अच्छा सा बाहरी तौर पे, घर में सुकून नहीं, सोच अंदर सुकून नहीं, और जिंदगी एक थोड़ा सी बनी हुई है, बहुत कुछ है और कुछ नहीं है, वो खुद खुद के 80 तक के जी रहे हैं। ये इस वजह से हुआ कि अल्लाह के कानून को सरे से उड़ा दिया, सरे से नहीं उड़ा दिया, सरे से तो काफिरीन ने उड़ा दिया। ये तो वो लोग थे कि इनकी महरूमी इस दर्जे की थी कि ये तो उस पास तक आ गए कानून के, जबानों से भी कह दिया, और अब दिलों से अंदर नफरत रखते हैं और उस कानून पे नहीं चलते। तो मुनाफिक वही नहीं है जो इस्लाम से ये वो लोग जो थे जो नफरतें रखते थे, दुश्मनी रखते थे, वो भी हैं जो जबानों से कहते हैं और प्रैक्टिकली इस पर अमल नहीं करते। और आज के दौर के बदतरीन मुनाफिकीन तो वो हो गए ना फिर, कि जबान से कहते रहे कि ये अल्लाह की किताब है, इसके अंदर सब कुछ मौजूद है, सीख लो, कामयाबी हो, खुद नहीं पढ़े उसको, झूठ हो गया ना, कौल और फेल में तजाद हो गया। तो देख लीजिए, और कुरान ने फिर ये कहा है मुनाफिकीन फिद दरकिल अस्फली मिनन नार, कि जहन्नुम के निचले तरीन तबके के अंदर मौजूद होंगे मुनाफिकीन। तो हम अपना ठिकाना वहाँ तय कर रहे हैं क्या। और हदीस में आता है मुनाफिकीन की चंद अलामत है, बहुत सी अलामत है, एक जगह तीन चार एक साथ आ गई हैं। बोलेगा झूठ बोलेगा, बोलते हैं जितना जिस दर्जे का झूठ बोलते हैं उस दर्जे का निफाक भरा हुआ है। लड़ेगा तो लड़ने में एकदम गल्लम गुल्ला में कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, अमानत दी जाएगी खयानत करेगा। नहीं है क्या उम्मत में पूरी ये गंदगियां फंसी हुई, हम अलामत बन चुके हैं दुनिया में कि आप झूठे होते हैं। मुसलमान मुसलमान से कह रहा है ये बात, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से बैठ के कह रहा है भाई साहब मुसलमानों के साथ तिजारत मत करियो, बड़े बेईमान होते हैं, गैर मुसलमानों के साथ कर लेना। मुसलमान मुसलमान एरिया में अपना गोडाउन खरीदने के लिए तैयार नहीं है, बोले यहाँ पे सेफ नहीं है, वो गैर मुसलमान एरिया में रखने को तैयार है गोडाउन, बोले सेफ है, ये लोग ईमान अमानतदार होते हैं, डूब मरने का मकाम नहीं है हमारे लिए। तो उनके लिए दर्दनाक अजाब है, बीमा कानू यकजीबून, क्योंकि काना कानू वो सब थे, यकजीबून झूठ बोला करते थे, झूठ अलामत हो गई। बीमा कानू यकजीबून। चलिए अब हमने एक एक लफ्ज देख लिया इसके अंदर, अब हम चलते हैं इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट
اسما آئے واحد اور جمع دیکھتے ہیں ان کی. دیکھیے یوم آیا, نفس آیا اور مرد. دیکھیے پہلا ہے یوم, یوم کا مطلب دن, اور اس کی جمع کیا ہوگی بھائی؟ ایام. ٹھیک ہے, یہ ہم پڑھ چکے ہیں لیول 1 کے اندر. دوسرا لفظ ہے نفس, یہ انفسہم ہے نا. دیکھیے یہ اس کی سنگلر ہوتا ہے نفس, اور اس کی جمع ہوتی ہے انفس, بہت سارے نفس. اور دیکھیے جی یہ انفسہم. اور تیسرا لفظ ہے ہمارا مرض. مرض اس کی جمع امراض, مرض جانتے ہیں نا ہم, یہ مرض, اس کی جمع ہو گئی امراض. تو یہ 3 امپورٹنٹ اسما تھے اس کے جو ہم نے دیکھ لیے. اب چلتے ہیں آگے, اس کے اندر آنے والے افعال کون سے ہیں, فعل کون سے ہیں. دیکھیے اس میں 3 امپورٹنٹ آئے ہوئے ہیں, خدا, شعرا اور کذب. دیکھیے یخادعون اللہ, وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو. تو اس کا کیا کیسے بنے گا اس کا, یہ دیکھتے ہیں. دیکھیے پڑھیے میرے ساتھ, یہ خدا یہ بالکل فعلہ کی طرح ہے, فعل یفعل, اور اس کے روٹ میں 3 لیٹرز ہو گئی ہے, خا, دال اور عین. قرآن میں 3 بار آیا ہے. چلیے خدا, پڑھیے میرے ساتھ, خدا اس نے دھوکہ دیا, خدا اس نے دھوکہ دیا. یخدع وہ دھوکہ دیتا ہے یا دے گا, اخدع دھوکہ دے, خادع دھوکہ دینے والا, مخدوع جس کو دھوکہ دیا گیا, اور خداع دھوکہ دینا. تو یہ ایک لفظ دیکھا ہم نے. اچھا جی اگلا دیکھیے, اگلا ہے یہ وما یشعرون, اور وہ شعور نہیں رکھتے. تو یہ اس کا روٹ ورڈ ہے شین, عین اور را. یہ دیکھیے یہ ہے شین, عین اور را, اور یہ نصرہ کی طرح ہے, نصرہ ینصرو. تو شعرا یشعرو, نصرہ پریوار کا روٹ میں آ گئے اس کے 3 لیٹرز, شین, عین اور را. تو شعرا اس کو شعور ہوا, ماضی. یشعرو وہ شعور رکھتا ہے, اشعر شعور رکھ, شاعر شعور والا, مشعور جس کا شعور کیا گیا, اور شعور شعور کرنا. یہ ہماری زبان میں بولا جاتا ہے خوب. اچھا جی, اور اگلا ہے یہ یکذبون, یکذبون بما کانوا یکذبون, وہ جھوٹ بولتے ہیں. تو کیا ہے یہ, دیکھیے کذبا یہ کس اسٹائل کا ہے, ضربا, ضربا یضرب اسٹائل کا ہے. اپنی جو لوگ ٹیبل بنانا ہے نیچے لکھ ڈالیے گا, فتح والی فتح والے کے نیچے لکھ دیجیے گا خدا, نصرہ والے کے نیچے لکھ دیجیے گا شعرا, اور ضربا والے کے نیچے لکھ دیجیے گا کذبا. کذبا اس نے جھوٹ بولا. چلیے پڑھیے میرے ساتھ, کذبا اس نے جھوٹ بولا, یکذب وہ جھوٹ بولتا ہے. دیکھیے ضرب یضرب کی طرح, اکذب جھوٹ بول, کاذب جھوٹ بولنے والا, مکذوب جس جھوٹ بولنے کا اثر جس پہ ہو, جھوٹ جس پہ جھوٹ بولا گیا, اور کذب جھوٹ بولنا. یہ ہم نے دیکھ لیا, بہت زیادہ آسان تھا. خدا, یخدع, شعرا, یشعر, اور یہ کذب یکذب. یہ جو ہم نے آیات پڑھی ان کو یاد کر ڈالیے, اور دعا نکالیے ان سے. دعا کیا نکالنی ہے کہ یا اللہ ہم ان میں شامل نہیں ہوں جو زبانوں سے تو کہتے رہتے ہیں ہم ایمان لائے تیرے اوپر, تیرے نبی کے اوپر, تیری اس کتاب کے اوپر, مگر اور نہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے, نہ تیرے اوپر ایمان رکھتے, اور زبانوں سے سب سے کہتے رہتے ہیں ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس کے رجسٹر میں بھی نوٹ ڈاؤن ہے مسلمانوں کی کیٹیگری میں, مگر نہیں ہے ہم, کیونکہ ہمارا عمل ہمیں دکھا رہا ہے. کل قیامت کے دن کہہ دیا جائے گا اقرا کتابہ کا, پڑھ لو اپنی کتاب. تو ہر کسی کو پتا ہوگا, ہر بچے کو پتا ہوتا ہے کہ میں فیل ہونے والا ہوں یا نہیں ہونے والا ہوں, کتنے نمبروں سے فیل ہوں گا, کیسا کر کے آیا ہوتا ہے.
تو ہمیں معلوم ہے ہمارا عمل بتا رہا ہے کہ ہمارے اندر کس درجے کا ایمان ہے یا نہیں ہے. اور پھر دعا سے احتساب کریں بھائی ایسا کیوں ہے. ایسا اس وجہ سے ہم نے قرآن کو صحیح طور پہ نہیں سمجھا. تو پلان کریں کہ انشاءاللہ پورا قرآن سمجھیں گے, اور سمجھیں گے نہیں صرف خالی سمجھ کے بیٹھنا تو خود غرضی کی بات ہوگی. تبلیغ کریں گے, پھیلائیں گے. اس سے ایک آسان طریقہ یہ ہے, سیکھیے, سکھائیے. ان ویڈیوز کو بھی شیئر کر سکتے ہیں آپ. دوسری بات, پھر بات چل رہی ہے ان کے دلوں کی بیماری. اللہ ہی سے دعا کریں کہ یہ اللہ ان بیماریوں کو دور کرے, اور دلوں کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے قرآن ہے. شفاء لما فی الصدور, بیماری کا تو علاج کیا جاتا ہے نا, قرآن ہے. دلوں سینوں کے اندر جو بھی ہے اس کی شفا ہے موجود. مگر کیسے ہوگی وہ, جب تک سمجھ میں نہیں آئے گا. دیکھیے ہماری ہر تباہی کی جڑ میں قرآن کو چھوڑنا, قرآن کو نہ سمجھنا آ جاتا ہے. کہیں سے بھی کوئی سا بھی ایک چیز اٹھا کے دیکھ لیجیے, بولے ہاں قرآن ہی نہیں سمجھا ہم نے. جس درجے قرآن کو سمجھتے چلے جائیں گے, اللہ کے قانون کے حق ہونے کا یقین دلوں میں آتا چلے جائے گا, اور وہ عمل میں بھی آتے رہیں گے. منافقت ختم ہوتی چلی جائے گی. کسی انسان کے اندر جتنی منافقت ہوتی ہے, جب مان لیجیے 100% ہے, کسی کے اندر 1% منافقت ہے تو 99% ایمان ہوگا. منافقت بڑھتی چلی جائے گی, ایمان گھٹتا چلا جائے گا. یہ 50% منافقت, 50% ایمان, 60% منافقت, 40% ایمان. تو ایمان, اور ہمیں معلوم ہے ایمان بڑھتا گھٹتا رہتا ہے, منافقت بھی بڑھتی گھٹتی رہتی ہے. یہ تو روز ٹیلی کرنے کی چیز ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات, جو ایمان والا ہوتا ہے اسے ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں میرے اندر منافقت تو نہیں آ گئی. ہمیں نہیں لگا رہتا ڈر. اور منافق جو ہوتا ہے وہ بالکل سنتشٹ ہوتا ہے, میں الحمدللہ 100% ایمان والا ہوں. مطلب جس کی جیب کٹی ہوئی ہے نا, اسے کوئی خطرے کا ہوتا ہے چوری ہونے کا. ایمان والے کو ہوتا ہے خطرہ, اس کے پاس ہے نا ایمان, کہ کہیں منافقت میں تو تبدیل نہیں ہو گیا. جو لٹا پیٹا بیٹھا ہے, کچھ ہے ہی نہیں, اسے کوئی ٹینشن نہیں. تو ہماری اگر ہمیں فکر نہیں ہوتی اپنے ایمان کی, تو یہ تو منافقین کی علامت ہے پھر. تو الحمدللہ یہ والا سبق کا یہ والا حصہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا.